قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب۔ یہ ایک سوال آیا ہے حدیث میں، قبر کے اندر 3 سوالوں کا ذکر آیا ہے۔ من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ اور ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ یہ جو درمیان والا سوال ہے، اس کے متعلق بعض احادیث میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں، ما تقول فی ھذا الرجل، اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ بعض لوگ اتنی بات بیان کرتے ہیں، لیکن اس کے آگے دوسری حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں، الذی بعث فیکم، وہ شخص جو تمہارے اندر بھیجا گیا تھا، اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اب بھائی کا سوال یہ ہے کہ جب قبر میں یہ سوال ہوتا ہے تو کیا میت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرائی جاتی ہے؟ آپ وہاں موجود ہوتے ہیں تو فرشتے آپ کی طرح اشارہ کر کے کہ اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا ہے یہ کہتے ہیں؟ تو میرے بھائیوں، قبر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرانے کے متعلق کوئی بھی صحیح حدیث نہیں۔ اس میں تھوڑی سی تفصیل کرتا ہوں۔ حنفی اکابر علماء میں سے ملا علی قاری رحمہ اللہ نے مشکات شریف جو حدیث کی کتاب ہے، اس کی شرح لکھی ہے مرقات المفاتیح، اور اسی طرح علامہ قسطلانی نے صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے ارشاد الساری۔ دونوں کتابوں میں اسی حدیث کے تحت ایک بات لکھی گئی ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ یہ جو ہمارے مدارس و مشکات پڑھاتے ہیں نا، درسی نسخہ، اس کے حاشیے پر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے، قیلا یکشف للمیت حتی یرن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قیلا کہا جاتا ہے یا کہا گیا ہے، یکشف للمیت، میت کے لیے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، حتی یرن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ نبی علیہ السلام کو دیکھ لیتا ہے۔ وَهِيَ بُشْرَى عَظِیمَةٌ لِلْمُؤْمِنِ، مومن کے لیے یہ بہت بڑی خوشخبری ہے، ان صح ذالک، اگر یہ بات صحیح ثابت ہو۔ مفتی احمد یار خان گجراتی صاحب نے کتاب لکھی ہے جاء الحق، اس میں یہاں تک انہوں نے عبارت دی ہے ان صح ذالک، ترجمہ لیا اگر یہ ٹھیک رہے تو، اگلی عبارت نہیں پیش کی۔ ہمارے پاس الحمدللہ مرقات بھی ہے، ارشاد الساری بھی پڑھی ہے لائبریری میں۔ اگلی عبارت یہ ہے، ملا علی قاری فرماتے ہیں وَلَا نَعْلَمُ فِي ذَلِكَ حَدِيثًا صَحِيحًا مَرْوِيًّا، اس بارے میں کوئی صحیح حدیث جو مروی ہو ہمارے علم میں نہیں ہے۔ اس میں 2-3 باتیں، ایک قیلا کہا گیا، تو یہ جو لفظ ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا کوئی سر پاؤں نہیں ہے، کیونکہ جس بات کا کوئی راوی نہ ہو، مجہول ہو، اس کو قیلا سے تعبیر کرتے ہیں۔ مولانا احمد رضا خان صاحب نے اپنے فتاوی رضویہ میں، یہ جو لاہور سے جامعہ نظامیہ سے چھپا ہے، اس کی 5ویں جلد ہے، اس کے اندر لکھا ہے کہ یہ جو قیلا ہے نا صیغہ لفظ، مشیر الی الضعف ہے، مطلب کسی ضعیف، کمزور، کچی بات کی طرف اشارہ کرنا ہو تو قیلا سے وہ بات بیان کرتے ہیں۔ اگلی بات، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں لوگ فوت نہیں ہوتے تھے؟ ان کی قبروں میں سوال نہیں ہوتے تھے؟ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح بخاری میں حدیث ہے، آپ کی مسجد کا ایک خادم یا خادمہ، یہ راوی کو اشتباہ ہے، دونوں میں سے کوئی ایک تھا، خادم تھا، یہ زیادہ راجح بات لگتی ہے کیونکہ الفاظ حدیث کے اگلے بتاتے ہیں، یہ فوت ہو گیا، رات کا وقت تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے بغیر صحابہ کرام نے
اس کے غسل کا کفن کا انتظام کیا، جنازہ پڑھایا اور اس کو دفنا دیا۔ تو جب اس کو قبر میں دفنا کے آ گئے تو چند دن گزرنے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ مسجد کا خادم کدھر ہے؟ کہ یا رسول اللہ وہ تو فوت ہو گیا، ہم نے تو اس کو دفنا دیا ہوا ہے۔ تو فرمایا افلا کنتم آذنتمونی بہی، تم نے مجھے اس کے بارے میں اطلاع کیوں نہیں دی؟ فدلونی علی قبرہ، مجھے اس کی قبر پر رہنمائی کرو، بھئی کس قبر میں اس کو دفنایا ہے۔ آپ غور کریں، جب وہ قبر میں رکھا گیا تو سوال و جواب تو ہوئے ہوں گے۔ اگر نبی علیہ السلام اس کی قبر میں گئے تھے اور فرشتے نے ما کنت تقول فی ھذا الرجل کہہ کر بات پوچھی اس سے، اس کو تو پتہ لگ گیا کہ اللہ کے نبی ہیں، تو نبی پاک کو نہیں پتہ چلا یہ میرا خادم ہے؟ اب صحابہ سے کیوں پوچھتے ہیں کہ مجھے بتایا کیوں نہیں ہے، اب مجھے اس کی قبر پہ لے چلو؟ جس سے معلوم ہوتا ہے اب کسی کی قبر میں نہیں آتے۔ اسی لیے ملا علیہ قاری نے کہا اگر بات سچی ہوتی نا، صحیح ہوتی، تو مومن کے لیے تو بڑی بشارت کی بات تھی کہ رسول اللہ کی زیارت ہو، لیکن اس سلسلے میں کوئی صحیح حدیث پر بھی نہیں۔ کچھ ٹیکنیکل عربی باتیں ہیں، ہاذا اس میں اشارہ قریب کے لیے ہوتا ہے، تو یہ طالب علم پوچھیں تو ان کے لیے تفصیل عرض کروں گا۔